بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر لذات الدین تربت یدک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے جو کہ نکاح کی، رشتے کی شرائط کے بارے میں ہے، یعنی کیا کرائٹیریا ہے، کیا بنیاد ہے، اور وہ کون سی صفات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر رشتہ کیا جائے، اور ایک لڑکی کے اندر کون سی صفات کو دیکھا جائے جس کی بنیاد پہ اس سے شادی کی جائے۔ تو فرمایا کہ بنیادی طور پہ لڑکی کے اندر 4 صفات ہوا کرتی ہیں جن کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے۔ لمالہا، یا تو اس کے مال کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، ولی جمالہا، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے، ولی حسبہا، یا اس کے حسب نسب کی، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ جی بڑا خاندان ہے، ولی دینہا، یا اس کے دین کی وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگ اس چیز کو آج کل دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی فاظفر لذات الدین، لوگوں دین کو دیکھو، دین کو اہمیت دو، دین کو فوقیت دو، یہ اصل بنیاد ہے۔ اگر کسی کو چاروں نعمتیں مل رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت خوش نصیب، بہت مبارک، لیکن اگر شروع کی 3 ملیں اور چوتھی نہ ملے تو نقصان کا سودا ہے، اور اگر چوتھی ملے، دین ملے، باقی 3 نہ ہوں تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے بلکہ فائدے کا سودا ہے۔ اللہ پاک ساری صفات والی عطا فرمائے کہ مال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، حسب نسب بھی ہو، دین بھی ہو، لیکن سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں، اور یہی چیز جو ہے لڑکے کے اندر بھی دیکھیں کہ اس کی سیلری کو بعد میں دیکھیں، اس کے دین کو پہلے دیکھیں، اس کے حسن و جمال کو بعد میں دیکھیں، پہلے اس کے اخلاق کو دیکھیں، ہاں اس کا ظاہر بعد میں دیکھیں، پہلے اس کا باطن دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم شادیاں کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا تو عقیدہ اسلام کے خلاف ہے جی، اب وہ خلا اور طلاق کی جو ہے دوڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ اور نظریہ چیک کریں کہ سامنے والے کے کانسیپٹ اسلام کے بارے میں کلیئر ہیں کہ نہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، انبیاء کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اس کے۔ یہ آزاد طبیعت تو نہیں ہے، یہ کہ اسلام کا کوئی دشمن تو نہیں جس سے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کو چیک کریں، عقیدے اور نظریے کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے اخلاق و اعمال کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے اس کی گھریلو زندگی کو دیکھیں۔ ہاں یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی فیملی بھی کیسی ہے۔ والدین کی تربیت اولاد کے اوپر نظر آتی ہے، تو والدین اگر دیندار ہیں تو ان کا اثرات اس کے اثرات اولاد کے اندر بھی ہوں گے۔ تو رشتے کے اندر ان چیزوں کو بنیاد بنائی جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ عجیب طرز کے اوپر چل رہا ہے کہ صرف ظاہری حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کی سیلری کو اور اس کی گاڑی کو اور گھر کو دیکھا جاتا ہے، باقی اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے، اعمال سے، عقائد و نظریات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سنت کو دیکھ کے چلنے والے ہیں، ہم نے صرف شادی نہیں کرنی بلکہ گھر بسانا ہے۔ اور گھر جب جنت کا نمونہ بنے گا جب اخلاق اور اعمال کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری جائے گی۔ تو ان بنیادوں کے اوپر رشتے کیے جائیں، پوری انویسٹیگیشن ہو، حق حاصل ہے دونوں کو، طرفین کو حق حاصل ہے کہ وہ پورا انویسٹیگیٹ کریں، وہ پوری جو ہے تحقیقات کریں، پوری معلومات کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ بھی کر لیں، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، استخارہ کروایا نہیں جاتا۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں جی ہم آپ کا استخارہ کر دیتے ہیں، چاہے فری میں کریں چاہے پیسے لے کے کریں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ استخارہ کروانا سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے، استخارہ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ استخارہ خود کیا جائے، اور کون سا مشکل عمل ہے استخارہ؟ چند نوافل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں، اللہ اسی میں خیر ڈال دیں گے۔ اور مستقل استخارہ، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، جب کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ظاہراً کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، شریعت کی مخالفت نظر نہیں آ رہی، بظاہر وہ معاملہ صحیح ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے اس وقت کوئی ڈیسیجن لینا ہے، یہ دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر جائیں، اللہ پاک اس کے اندر خیر ڈال دیں گے۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کے بچے بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح سے تحقیقات کر کے اچھے نیک دیندار گھرانوں کے اندر اپنے بچے بچیوں کے رشتے کریں، تاکہ ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزر سکیں اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔